اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو سبق ہے وہ سیکنڈ ایئر کلاس نثر پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز، اس کو ہم نے تشریح کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ تھوڑا یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا 15 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ حصہ نثر میں سے تشریح کے اعتبار سے سیاق و سباق کے حوالے سے سوال ہوتا ہے 15 نمبر کا۔ ان 15 نمبر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ پریکٹیکل میں نے یہاں لکھ دیا، آپ توجہ کریں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جب پیرے کی تشریح کرنی ہے، گویا کہ پیرے کی تشریح کو آج آپ سمجھ رہے ہیں۔ پہلا سبق عمر بن عبدالعزیز ہے۔ سبق کا عنوان سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں، یہ پریکٹیکل آپ کو بتایا جا رہا ہے، بڑی توجہ سے آپ سنیے گا۔ سب سے پہلے جب ہم ہیڈنگ دیتے ہیں اپنی اپنا آنسر شیٹ پر، پہلی ہیڈنگ سبق کا عنوان، جو بھی سبق کا عنوان ہوگا اس جو پیرا جہاں سے لیا گیا ہے تو یقیناً اس سبق کا آپ عنوان لکھیں گے۔ تو یہاں ایک جناب جی ایگزامپل کے طور پر یہاں لکھ دیا گیا، سبق کا عنوان مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ پھر یہ مناقب عمر بن عبدالعزیز سبق لکھا کس نے ہے، اس کے رائٹر مصنف کون ہے، علامہ شبلی نعمانی ہے۔ صنف ادب کیا ہے، جناب جی یہ مقالہ ہے، سیرت نگاری ہے، ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ تو یہ جو سبق ہے عمر بن عبدالعزیز، مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ سیرت نگاری سے، مقالہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، سیرت نگاری بھی ہے۔ ماخذ، یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، تو اس کا ماخذ مقالات شبلی جلد 4۔ اسی طرح پھر سیکنڈ لاسٹ ہماری ہیڈنگ ہے سیاق و سباق۔ یہاں تک آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، 1 نمبر سبق کے عنوان کا ہوتا ہے اور دوسرا نمبر آپ کا مصنف کا نام بتانے کا۔ تو علامہ شبلی نعمانی 2 نمبر ہو گئے۔ تیسرا آگے آپ کے 3 نمبر ہوں گے سیاق و سباق کے۔ میں نے یہاں لکھ دیا ہے کہ سیاق کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور سباق کا مطلب ہوتا ہے بعد میں۔ اس کی لینتھ بھی میں نے یہاں لکھ دی کہ 10 سے 12 سطور آپ نے سیاق و سباق کی لکھنی ہے۔ سیاق کا مطلب جب ہو گیا پہلے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس پیراگراف سے پہلے مصنف نے کیا کہا ہے، جو اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں اس کو شارٹ میں کر کے، اگر آپ 12 سطور لکھ رہے ہیں ٹوٹل تو 6 لائنیں آپ لکھیں سیاق پر۔ 10 سطور آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر 5 سطور 5 لائنیں آپ سیاق پر لکھیں گے۔ جو اس پیراگراف سے پہلے مصنف نے باتیں کی ہیں، جو کچھ بیان کیا اس کو مختصراً الفاظ میں آپ لکھیں گے تو یہ سیاق ہو جائے گا، پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ پچھلے لیکچر میں بھی بات گزر چکی ہے کہ آپ الگ سے سیاق اور الگ سے سباق کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، ہیڈنگ ایک ہی آئے گی جس طرح کہ یہاں لکھ دی گئی سیاق کو سباق۔ بسا اوقات بچے الگ الگ ہیڈنگ، سیاق کی الگ ہیڈنگ دے دیتے ہیں، سباق کی الگ دیتے ہیں، یہ غلط ہے بورڈ پیٹرن کے اعتبار سے۔ آپ نے ایک ہی ہیڈنگ کے ساتھ جب سیاق آپ نے لکھ دیا تو پھر دوسرا پیراگراف آپ بنائیں گے اسی ایک ہی ہیڈنگ کے تحت سباق۔ تو سباق کا مطلب بعد میں، تو اس پیراگراف جو تشریح طلب ہے، جس کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد مصنف نے کیا کہا ہے اس کو مختصراً الفاظ میں لکھ دیں گے تو اس ٹوٹل کا نام بن جائے گا سیاق و سباق۔ لینتھ لکھ دی گئی ہے کہ 10 سے 12 سطور تک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ 3 نمبر سیاق و سباق کے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ٹوٹل اب 5 نمبر ہو گئے۔ 3 نمبر سیاق و سباق کے، 1 نمبر شبلی مصنف کے نام کا بتانے کا اور دوسرا نمبر سبق کا عنوان، ٹوٹل 5 نمبر۔ اب 10 نمبر اور ہمارے پاس ہیں جن کو ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ ہے تشریح۔ تشریح کو بھی آپ پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ اب اس پیراگراف جو تشریح طلب ہے، جس کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں، عزیز طلبہ آپ 2 سے 3 مرتبہ کم از کم اس پیراگراف کو پڑھیں۔ 2 سے 3 مرتبہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں تشریح بنتی ہی چلی جائے گی، تصور بنتا ہی چلا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ تشریح آپ اس وقت تک اچھی نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اس پیراگراف کے ہر مشکل لفظ کا معنی آپ کو نہ آتا ہو۔ یہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے تشریح، تو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ اپنے پاس
بال پین، انک پین کچھ نہ کچھ اپنے پاس ضرور رکھیں کہ جب میں پڑھانا شروع کروں تو اس وقت آپ مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں اپنی بک کے اوپر ہی فوراً لکھتے چلے جائیں۔ جب آپ کو مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں گے تو پھر آپ کے لیے تشریح کرنا کوئی مشکل بات نہیں رہے گی۔ اب تشریح کے اندر کیا کیا آپ نے، ایک تو اس کو سلیس میں آسان الفاظ میں اپنے الفاظ میں اس کی آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ اب جب آپ وضاحت کر رہے ہوں گے تو آپ کی اپنی وضاحت، آپ کے اپنے الفاظ، آپ کا اپنا جو ایک مواد ہوگا اس پر ریفرنس کے طور پر، حوالہ کے طور پر قرآنی آیات کوٹ کر سکتے ہیں، احادیث مبارکہ کا ترجمہ کوٹ کر سکتے ہیں، محاورات، ضرب المثل، اقوال زرعی، یہ ساری باتیں سپورٹ کر رہی ہوں گی ان عبارتوں کو، ان پیراگراف کو کہ جو آپ اپنے الفاظ کے اندر اس کو ڈھالتے چلے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے ضرور شامل کرنا ہے اپنی تشریح کے اندر، اور کم از کم ایک صفحے پر 2 سے 3 حوالہ جات آپ کے ہونے چاہیے۔ مارکر کے ساتھ آپ واضح کر کے لکھیں۔ اگر قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، حدیث کا ترجمہ ہے تو پھر انورٹڈ کوماز میں ان کو لکھا جاتا ہے۔ تو ایک یہ بات، اور لاسٹ بات تشریح کے اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر اہم بات کو، کہ جو پوائنٹڈ بات ہوتی ہے، کوئی کتاب کا نام آ جاتا ہے، کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے، شخصیت کا نام آ جاتا ہے، اس کو بڑا واضح انداز میں لکھیں مارکر کے ساتھ۔ یعنی ایک صفحے پر کوئی 4 سے 5 جناب جی مارکر کا آپ استعمال کریں۔ ہوگا کیا کہ اب وہ ایگزامینر جو مارکنگ کرنے والا ہے وہ اول تا آخر نہیں پڑھتے تشریح کو۔ اگر آپ نے اچھی بھی تشریح کی ہے تو کہیں آپ کی اس تشریح کو اگنور نہ کر دیا جائے۔ آپ نے اپنے پیپر کی طرف ممتحن کو، ایگزامینر کو، مارکنگ کرنے والے کو خود متوجہ کرنا ہے، اور متوجہ تب کر سکیں گے کہ آپ اہم باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں مارکر کے ساتھ۔ تو اس طرح اگر آپ 3 صفحات لکھتے ہیں تو ہر صفحے پر 4 سے 5 اہم باتوں کو پوائنٹ آؤٹ آپ کرتے ہیں، اور وہ ہر صفحے پر، ٹیکسٹ بک کے ہر صفحے پر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یوں جب 12 سے 15 چیزیں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اپنی پوری تشریح کے اندر تو پھر یقیناً آپ کے مارکس میکسیمم بن سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ آ جائیے جناب اپنی بک کی طرف۔ جی عزیز طلبہ، جب آپ پیپر پیٹرن کو سمجھ گئے تو اب آپ اپنی بکس کو یقیناً اپنے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے۔ میرے سامنے سیکنڈ ایئر کی بک موجود ہے اردو کی، اور پہلا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کے عنوان سے ہے۔ اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ تو سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی کا مختصر سا تعارف وہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ 1857 میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ یہ یہاں پر واو آئے گا، بندول، ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے، اور 19 سال کی عمر میں حرمین شریفین کا سفر کیا، یعنی مکہ مکرمہ کا سفر کیا حج کی سعادت کے لیے۔ 1882 میں سر سید سے ملاقات ان کی ہوئی، علامہ شبلی نعمانی کی 1882 میں ملاقات ہوئی، اور 18 نومبر 1914 کو 57 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ یہ مختصر سا تعارف یقیناً آپ نے سمجھ لیا ہوگا اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ اب اس کے بعد سبق کا عنوان ہے چونکہ مناقب عمر بن عبدالعزیز، یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں۔ تو مختصر سا تعارف عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہاں آپ سماعت کر لیں۔ 682 عیسوی میں مدینہ منورہ میں یہ پیدا ہوئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، اور 720 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی، اور ان کا شہرہ اور ان کا جو چرچا ہے اور ان کی جو ایک معاشرے کے اندر عزت و احترام ہر لحاظ سے ہی ہے، لیکن کچھ چند ایک پہلو زیادہ معروف ہیں، وہ عدل و انصاف، تقوی اور انداز حکمرانی کی وجہ سے، یہاں تک کہ آپ کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ 4 خلفاء، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول،
حضرت نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ 4 خلفاء ہیں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کو انداز حکمرانی، تقوی اور عدل و انصاف کی وجہ سے جناب جی علماء اور محدثین و مفسرین مورخین 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ، حضرت عمر بن خطاب سیکنڈ خلیفہ، ان کی ایک شخصیت میں یہ بات شامل تھی کہ یہ گشت کرتے رہتے تھے راتوں کو، گلیوں بازاروں کے اندر دور دراز تک جاتے اور تجزیہ کرتے کہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مسائل ہیں تو ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ایک دن معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے تو مدینہ منورہ کے ایک گلی کے اندر نہ تھک گئے تو وہاں سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ جس دروازے کے باہر بیٹھے تھے رات کے اندھیرے میں، تو وہاں سے 2 خواتین کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈال دیں تاکہ دودھ بڑھ جائے اور کل ہم بیچیں گے تو پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے، غربت ہے۔ اب ماں نے بیٹی کو کہا تو بیٹی نے پلٹ کر جواب یہ دیا، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ہم جب ان کے سامنے ہوں تو ان کی بات مانیں، تو جب سامنے نہ ہوں تو ان کی بات نہ مانیں، یہ غلط بات ہے۔ بیٹی نے ماں کا یہ کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب ماں نے یہ سنا تو ماں نے کہا کہ اے بیٹی، اس وقت کون سے عمر دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ دیکھ رہے ہوتے تو پھر یہ بات ہوتی۔ تو بیٹی نے کہا کہ اے اماں حضور، اگر عمر نہیں نہ دیکھ رہے تو عمر کا خدا تو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ بس یہ بات سننا تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کو اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ فلاں فلاں گھر ہے اور نشانی اور علامات بتائیں کہ وہاں اس بچی کا رشتہ جناب جی مانگیں، اور میں اپنے بیٹے کا رشتہ جناب جی اس بچی، اس لڑکی اور بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے الفاظ یہ تھے کہ عمر اگر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادے کی شادی اس بچی اور اس لڑکی سے ہو گئی۔ وہ جو خاتون وہ لڑکی سے شادی ہوئی، حضرت عمر بن خطاب سیکنڈ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہی خاتون آگے جا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان بنی، یعنی ان کی والدہ ان کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ تو یوں جناب تقوی و طہارت آپ اندازہ لگا لیں کہ جب پشتوں میں شامل ہو جائے تو پھر انسان کے اندر روحانیت کا آ جانا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ یہ مسلمہ بات ہے کہ دودھ اگر پاکیزہ ہو، تربیت اگر پاکیزہ ہو تو شخصیات بھی بہت بڑی بنتی ہیں۔ یقیناً آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس اس ایک واقعہ سے بھی جناب جی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اللہ پاک نے کتنا ان کو نوازا ہے۔ عدل و انصاف اگر وہ کرتے تھے، تقوی و طہارت کی زندگی بسر کرتے تھے اور انداز حکمرانی خلفائے راشدین والی اپناتے تھے، تو جناب جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گٹی میں، ان کے دودھ میں خیر و برکت شامل تھی اور جناب تقوی و طہارت۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عمر ثانی کا لقب بھی دیا گیا کہ آپ گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح انداز حکمرانی چلانے والے ہیں، گویا کہ یہ عمر بن خطاب ہی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب آپ اپنی کتاب کی طرف آئیں۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ مناقب یہ منقبت کی جمع ہے، اور منقبت کا معنی ہوتا ہے خوبیاں۔ جی بچوں سمجھ رہے ہیں منقبت کا مطلب کیا؟ خوبیاں، اچھائیاں، اوصاف یا شان و شوکت۔ گویا کہ اس ٹائٹل اور اس عنوان کا مطلب یہ بنا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کی اچھائیاں یا ان کی شان و شوکت۔ تو یہ آپ کا جو ٹائٹل ہے، جو سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ اس کا مطلب بن گیا۔ اب آگے چلیے جناب، ہم بڑھتے ہیں پہلے پیراگراف کی طرف۔ تو پہلی لائن یہ ہے، علامہ ابن جوزی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، عزیز طلباء و طالبات اپنے ہاتھ میں بال پین ضرور رکھیں، انک پین یا کچھ نہ کچھ لکھنے کے لیے ضرور رکھیں، تاکہ جو مشکل الفاظ کے معنی میں بتاؤں تو فوراً آپ لکھ لیں اسے۔ علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں،
اب علامہ ابن جوزی کا لفظ آیا تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون ہیں، اور مختصر سا تعارف آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ تو عزیز طلباء سنیے، علامہ ابن جوزی یہ کون ہیں؟ یہ مشہور مورخ اور محدث گزرے ہیں۔ مشہور مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے، محدث حدیث کا علم رکھنے والے، اور یہ اولین مفسرین قرآن میں شامل ہوتے ہیں، اور 250 سے زائد ان کی تصانیف ہیں، 250 سے زائد جناب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف ہیں، اور سب سے ان کی معروف جو تصنیف ہے وہ ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم۔ یہ ان کی معرکۃ الآراء، میں دوبارہ نام دہرا رہا ہوں، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، یہ علامہ ابن جوزی کی معروف اور معتبر کتاب کا نام ہے، اور یہ عباسیوں کی تاریخ پر جناب جی لکھی گئی، ٹھیک ہے، عباسی خاندان کی تاریخ پر، اور 1116 میں بغداد میں پیدا ہوئے، اور 1200 کے اندر ان کی وہیں بغداد کے اندر ہی وفات ہوئی۔ تو عزیز طلبہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کون ہیں۔ آگے بڑھیں۔ علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا تھا۔ جی جناب، سیرت العمرین، عمرین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ایک کو عربی میں واحد بولتے ہیں، دو کو عربی میں تثنیہ بولتے ہیں، اور دو سے اوپر وہ جمع ہوتے ہیں، وہ 3 ہوں، 100، 50، لاکھ، جتنا بھی ہوں اوپر جمع۔ تو یہ عمرین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ دو کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ دو عمروں کی سیرت، سیرت العمرین، 2 عمروں کی سیرت۔ اگر آپ عمرین نہیں پڑھتے، عمرین، رے کے نیچے اگر آپ نے زیر پڑھ دیا، یہ تلفظ بڑا ذہن نشین کر لیں، اگر رے کے نیچے آپ نے زیر پڑھ دی، عمرین پڑھ دیا، تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا، اور جمع 2 سے اوپر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں 2 سے زائد لوگوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو سیرت لکھ رہے ہیں علامہ ابن جوزی، وہ 2 لوگوں کی لکھ رہے ہیں، ایک حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز۔ تو گویا کہ تلفظ کیا ہوا؟ سیرت العمرین، 2 عمروں کی سیرت۔ تو کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مشہور مورخ اور محدث ہیں۔ تو جناب انہوں نے سیرت اور کس عنوان پر لکھی؟ معروضی سوال بھی بن سکتا ہے کہ سیرت العمرین کس عنوان پر لکھی گئی؟ بھئی سیرت پر لکھی گئی۔ کن کی سیرت پر لکھی گئی؟ 2 لوگوں کی، 3 لوگوں کی، 4 لوگوں کی، 5 لوگوں کی؟ نہیں بھئی، 2 لوگوں کی سیرت پر لکھی گئی، اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک عمر بن خطاب ہیں اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ جی بچے سمجھ رہے ہوں گے آپ یقیناً۔ آگے بڑھیے۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی۔ ہم نے سے مراد کون ہے؟ ہم نے سے مراد علامہ ابن جوزی، ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی، یہ علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ علامہ شبلی نعمانی جو اس سبق کے مصنف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سیرت العمرین کہاں پر کتاب دیکھی؟ کہا کہ ہم نے اس کو کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی۔ اب یہ کتب خانہ خدیویہ، اس کو تھوڑا سمجھ لیں، یہ کتب خانہ خدیویہ یہ کیا ہے؟ یہ وہاں پر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ خدیو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ خدیو کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے مالک اور حکمران۔ جی کیا معنی ہے اس کا؟ مالک اور حکمران۔ یہ خدیو مصری حکمران محمد علی پاشا نے اپنے لیے خدیو کا لقب اختیار کیا۔ جی عزیز طلبہ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وائٹ بورڈ پہ موجود ہے کہ خدیویہ یہ مصری حکمران محمد علی پاشا نے اپنے لیے خدیو کا لقب اختیار کیا، جس کا معنی آپ کو بتا دیا کہ مالک اور حکمران کے ہیں۔ بعد میں آنے والے مصری حکمرانوں نے یہی لقب استعمال کیا، اور مصری حکمرانوں میں آخری جو حکمران تھا وہ عباس
حلمی پاشا تھا، اور قاہرہ میں ایک حکمران نے ان حکمرانوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا جسے کتب خانہ خدیویہ کہا جانے لگا۔ تو آسان الفاظ میں عزیز طلباء بات یہ ہے کہ مصری حکمران محمد علی پاشا نے اپنے لیے خدیو کا لقب اختیار کیا، اور خدیو کا مطلب مالک اور حکمران۔ اب اس محمد علی پاشا کے خاندان سے جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے اسی لقب کو اپنے لیے بھی انہوں نے استعمال کیا، جو لقب محمد علی پاشا نے اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ تو اسی طرح ان کے خاندان میں یہ لقب چلتا آیا۔ انہوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا، کتب خانہ لائبریری کو کہتے ہیں، جہاں بکس رکھی جاتی ہیں، کتب خانہ لائبریری ایک قائم کی۔ اس لائبریری اور کتب خانے کا نام بھی انہوں نے خدیویہ رکھا۔ تو یہاں جو کتب خانہ خدیویہ میں علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ میں نے کتاب کون سی؟ سیرت العمرین، جس کو لکھا تھا علامہ ابن جوزی نے، کہا میں نے مصر کے اندر قاہرہ میں اس کتاب کو میں نے کتب خانہ خدیویہ میں دیکھا، اور جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یہ الفاروق یہ کیا ہے؟ الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر لکھی گئی۔ 1899 میں حیدرآباد سے یہ کتاب شائع ہوئی، یہ وائٹ بورڈ پہ موجود ہے جس کو آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ الفاروق کتاب جو میں نے لکھی، اس کتاب میں نے بہت ساری باتیں معلومات جو میں نے حاصل کی وہ کتب خانہ خدیویہ کے اندر موجود کتاب جناب کون سی؟ سیرت العمرین، جس کے مصنف علامہ ابن جوزی ہیں، کہا اس کتاب سے میں نے بڑی مفید معلومات میں نے حاصل کی اور اس کو میں نے اپنی کتاب الفاروق کے اندر شامل کیا۔ جی عزیز طلباء، علامہ موصوف نے اس کتاب میں، موصوف کا لفظی مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو۔ علامہ موصوف سے مراد جناب علامہ ابن جوزی ہیں۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ تو اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کا معنی ہوتا ہے اچھی عادت، اور عدل و انصاف۔ تو اخلاق کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات، احادیث کے اندر بے شمار احادیثیں موجود ہیں۔ جناب اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی یہ وصف نبوت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم یہ وصف ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ نے جواباً کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں نے پڑھا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پورا قرآن ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو یہ اخلاق قرآنی اصول ہے، قرآنی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اور اسی طرح عدل و انصاف۔ کہا کہ جناب اس کتاب سیرت العمرین کے اندر اخلاق اور عدل و انصاف کو بڑی شد و مد کے ساتھ ذکر کیا گیا، چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ نقل کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، نقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نقل کو وہ نقل نہ سمجھ لیجیے گا جو آپ امتحان کے اندر ایک بچہ دوسرے کو آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس نقل سے وہ نقل مراد نہیں ہے۔ اس نقل سے مراد کون سی نقل ہے؟ بیان کرنا۔ کہا جناب ہم چند واقعات کو اس موقع پر، ویسے آپ تو بچے اچھے ہیں، آپ ویسے نقل نہیں کرتے ہوں گے مجھے امید ہے، تو کہا جناب اس موقع پر ہم چند واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیزیں قابل لحاظ ہے، جو چیز قابل لحاظ ہے، قابل لحاظ کا مطلب خیال رکھنے کے قابل، ٹھیک ہے، خیال رکھنے کے قابل ہے، وہ کون سی ہے؟ کہا مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ کیا ہے جناب؟ ان کا طرز عمل ہے، ان کا برتاؤ ہے، ان کا سلوک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کی مجسم تصویر تھے،
مجسم تصویر، مجسم کا مطلب ہو بہو وہ مذہب کی ایک تصویر، چلتا پھرتا ایک مذہب نظر آتا تھا، چلتا پھرتا ایک اسلام نظر آتا تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بات شامل ہونی چاہیے کہ ہمارے چہرے کو دیکھے، ہمارے اعداد و خصائل کو کوئی دیکھے، ہماری فطرت اور نیچر کو کوئی دیکھے، چلنا پھرنا دیکھے، اٹھنا بیٹھنا دیکھے، تو لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اسلام والے ہیں، یہ اسلام سے محبت کرنے والے ہیں اور اسلام پر چلنے والے ہیں۔ تو کہا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک چلتا پھرتا اسلام نظر آتے تھے، چلتا پھرتا ایک مذہب نظر آتے تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ کہا جناب مذہبی، ویسے نہیں ان کو کہہ دیا گیا کہ جناب یہ عمر ثانی ہیں، یعنی جس طرح کہ عمر بن خطاب سیکنڈ خلیفہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کی، کہا ویسے نہیں کہا گیا کہ یہ بھی جناب انہی کے نقش قدم پر چلنے والے عمر ہیں۔ کہا ان کا مذہب پہ چلنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا اور مساویانہ سلوک کرنا اور عدل کرتے ہوئے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہ رکھنا، کہا یہ وہ خوبیاں، یہ وہ وجوہات ہیں جس بنا پر عمر ثانی ان کو کہا گیا، لقب دیا گیا۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے پڑ جائے۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ یہاں لفظ ذکر ہوا ہے، آپ اپنی بک پر اسے نوٹ کریں کہ لقب کسے کہتے ہیں۔ لقب وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے پڑ جائے۔ تو کہا جناب گویا کہ عمر ثانی ان کی خوبی کی وجہ سے کہا گیا۔ وہ کون سی خوبی؟ عدل کرنا، تقوی و طہارت کی زندگی بسر کرنا اور مساویانہ سلوک کرنا۔ کہا یہ وہ خوبی ہے جس کی بنا پر ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ آگے دیکھیے جناب، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ شخصی حالت، ذاتی حالت۔ علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ ان کا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا یہ کو ان کا ذاتی خیال نہیں تھا۔ کہا یہ ذاتی خیال نہیں بلکہ یہ مذہب کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں جس پر چل کر وہ جناب غیر مسلموں سے بھی وہ برتاؤ، وہ سلوک کرتے تھے کہ جو قرآن اور حدیث میں جناب جی بتایا گیا۔ تو کہا کہ اسے کوئی ذاتی خیال نہ سمجھے بلکہ یہ قرآنی خیال اور احادیثی خیال اسے تصور کیا جائے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جناب گویا کہ یہ بات بڑی نکھر کر سامنے آ گئی کہ یہ دین اسلام اور دین اسلام اپنے اور پرائے میں فرق نہیں، وہ ایک میرٹ پہ فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں میں نے چند ایک کوٹیشنز آپ کے سامنے لکھ دی ہیں کہ شجر ظلم ہمیشہ بے ثمر رہتا ہے، شجر ظلم ہمیشہ بے ثمر رہتا ہے، یعنی ظلم کا جو درخت ہے، شجر کا معنی درخت ہوتا ہے، ظلم کا جو درخت ہے وہ ہمیشہ بے ثمر، بے پھل رہتا ہے، اس کے ساتھ پھل پھول نہیں لگتا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب تک بھی نہیں آنے دیتے تھے ظلم کو، نا انصافی کو۔ وہ ایک انصاف اور میرٹ پر فیصلہ کرنے والی شخصیت تھی۔ اسی طرح دین اسلام میں اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اپنے اور پرائے میں بارہا مرتبہ دہرا رہا ہوں، بالکل فرق نہیں کرتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ حق پر کون ہے۔ یہ پوری سیرت اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور خلفائے راشدین کے فیصلے جناب جی کتب کے اندر بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اقربا پروری یعنی اپنوں کو نوازنا یہ نہیں ہے، میرٹ پہ نوکریاں ملنا، میرٹ پہ جناب جی فیصلے ہونا، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ اسی طرح تم میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے، حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح بے شک عدل کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ کوٹیشن خطبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب یہ جناب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے خطبہ دیا۔ خطبے کے الفاظ آپ پڑھ لیں کہ کس قدر ان کی زندگی کے اندر یہ باتیں شامل تھیں کہ ہم نے انصاف کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، بالکل اچھی بات ہے۔ جو اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے تو اسی کی فرما برداری کی جائے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے۔ یعنی خدا کا جب نافرمان ہے تو اس کی فرما برداری کیسے کی جا سکتی ہے؟
اور اپنے بارے میں کہا جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، ایسا شخص جب انصاف کے منصب پر بیٹھے گا وہ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کبھی اقربا پروری کے ظلمت کدے میں جناب جی پاؤں نہیں رکھے گا، وہ کبھی بھی جناب جی ہمسایوں، پڑوسیوں اور اپنے رعایا کے حق میں وہ فیصلے نہیں کرے گا کہ جو ان کے خلاف ہوں یا ان کی جناب جی ان کی ذاتی شخصیت کو اور ان کی عزت کو مجروح کرنے والے ہوں، وہ کبھی بھی ایسے فیصلے نہیں کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک پہلا پیراگراف تھا جس کو آپ نے سنا، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ نے سن لیے، اور اس پر جو کوٹیشنز وغیرہ ایڈ کرنی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ایک پیراگراف ہمارا مکمل ہوا، اب ہم دوسرے پیراگراف کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ چند ایک واقعات ہم اس کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن تھے۔ متمکن کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، خلافت کی کرسی پر بیٹھنا۔ کہا ایک دن اپنی مسند خلافت پر متمکن تھے، یعنی بیٹھے تھے، کہ ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا، ہمس کا رہنے والا، ہمس یہ ملک شام کا شہر ہے، ملک شام کا شہر ہے جو دمشق ان کا کیپٹل اس سے 85 میل دور واقع ہے، 85 میل دور واقع ہے۔ یہاں سورج دیوتا کے مندر ہوا کرتے تھے، کسی وقت میں سورج دیوتا کے مندر ہوا کرتے تھے اس جگہ پر، اور 635 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ شام فتح ہوا، اور اپنا ہمس کا شہر فتح ہوا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی اسی شہر ہمس کے اندر ہی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ معروضی سوال بھی ہے کہ کس نے زمین پر قبضہ کیا؟ عباس نے۔ عباس، معروضی سوال، عباس کس کا بیٹا تھا؟ خالد بن ولید بن عبد الملک کا بیٹا تھا، معروضی سوال۔ اسی طرح یہ بھی معروضی سوال بن سکتا ہے کہ عیسائی کہاں کا رہنے والا تھا؟ ہمس کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ معروضی سوالات بھی آپ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی طرف دیکھا، عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی ہے۔ تو جاگیر کہتے ہیں حکومت سے ملنے والی زمین، حکومت بغیر معاوضہ کے کسی کے نام پر زمینیں الاٹ کر دے تو اسے جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں، یا جاگیر کے طور پر فلاں کو زمین دے دی۔ تو عباس نے جواباً یہ کہا کہ مجھے تو جناب جاگیر کے طور پر یہ زمین ملی ہے، چنانچہ اس کی تحریری سند بھی میرے پاس موجود ہے۔ تحریری سند آپ کہہ سکتے ہیں تصدیق نامہ، ٹھیک ہے، ثبوت، یا آج کے دور میں آپ رجسٹری کہہ سکتے ہیں، انتقال کہہ سکتے ہیں۔ کہا میرے پاس ثبوت موجود ہے، تحریری سند میرے پاس موجود ہے کہ مجھے یہ زمین دی گئی ہے، ٹھیک ہے جناب، اور یہ میری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، مخاطب متوجہ ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ عباس کے اس جواب پر تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، امیر المومنین یاد رکھیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے خلیفہ وقت کو امیر المومنین، سب سے پہلے یہ لقب انہوں نے اپنے لیے اختیار کیا۔ اس سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ تو اب سیکنڈ جو خلیفہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور سے خلیفہ وقت کو امیر المومنین، مومنین کے امیر کہا جانے لگا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امیر المومنین ہی کہا جاتا تھا، یعنی مسلمانوں کے امیر۔ عیسائی نے کہا
امیر المومنین میں خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس خدا کی تحریر تیرے باپ یعنی ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، مقدم افضل ہے یا پہلے ہے۔ تو معروضی سوال بھی یہ بن سکتا ہے کہ آپ کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر کون سی تحریر مقدم ہے؟ قرآن مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ تو عزیز طلبہ یہ پیراگراف آپ کا دوسرا مکمل ہوا۔ اس کا حاصل اور نچوڑ یہ ہے کہ جب ہمس کا رہنے والا عیسائی اپنی زمین کی شکایت لے کر آتا ہے اور عباس بڑے بااثر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا باپ بھی خلیفہ وقت گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں عمر بن عبدالعزیز کے انصاف کے آڑے نہیں آئیں۔ پھر دوسری بات، کیس دائر کرنے والا بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی معتبر نام نہیں تھا، بلکہ غیر مسلم تھا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے والا تھا۔ باوجود اس کے انصاف اور میرٹ کے آڑ میں عیسائی ہونا بھی نہ آ سکا، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ حق پر کون ہے، عباس ہے یا عیسائی ہے۔ تو حق پر اس وقت اس زمین کے معاملے میں عیسائی تھا، تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس سے وہ زمین چھڑوا کر اس عیسائی کو دلوا دی اور بتا دیا کہ انصاف جو ہے اس کے آڑے میں کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، انصاف وہی ہے کہ جو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء ولو، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور وہ انصاف کرتے وقت آپ کو اپنی ذات کو نقصان ہو، والدین کو نقصان ہو، رشتہ داروں کو نقصان ہو، تو کہا انصاف کرتے ہوئے اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، انصاف کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ سو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، بلکہ ایک کوٹیشن ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اصلی حقدار کو حق دینا ہی حقیقی انصاف ہے، اصلی حقدار کو حق دینا ہی حقیقی انصاف ہے۔ تو جناب اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو غیر مسلم دیکھتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ صرف اس لیے کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلم ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی عزیز طلبہ، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب تیسرے پیراگراف کی طرف بڑھیں۔ ان کا ایک اور کارنامہ کہتے ہیں بڑا کام، ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، قابل قدر لائق تحسین، ٹھیک ہے، تعریف کے قابل، ٹھیک ہے، قابل قدر ہے کہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ اب بنی امیہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر سلاطین بنی امیہ لکھ دیا گیا، یہ خدیبیہ کا لفظ استعمال ہوا تھا، تو میں نے بتا دیا تھا، یہاں یہ لکھا بھی ہوا ہے، آپ اس چیز کو آپ دیکھ کر اپنی کتابوں پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ خدیبیہ، یہ مصری حکمران محمد علی پاشا نے اپنے لیے خدیب کا لقب اختیار کیا، اور یاد رکھیں کہ خدیب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی مالک و حکمران کہ ہے۔ بعد میں آنے والے مصری حکمرانوں نے یہی لقب اپنے لیے استعمال کیا۔ آخری حکمران اس مصری حکمرانوں میں سے عباس حلمی پاشا تھا، اور قاہرہ میں ان حکمرانوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا جسے کتب خانہ خدیبیہ کہا جانے لگا۔ اب اس کے بعد سلاطین بنی امیہ یہ کیا ہے؟ خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مروان بن محمد تک بنو امیہ کے 14 حکمران، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مروان بن محمد تک کتنے حکمران بنو امیہ سے گزرے؟ 14 حکمران، اور 61 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک عالم اسلام کی قیادت انہوں نے کی۔ ان 14 حکمرانوں نے 61 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک عالم اسلام کی قیادت کی، مطلب کہ یہ حکمران رہے، ٹھیک ہے، بنو امیہ کی یہ تاریخ ہے۔
تو گویا کہ کسے کہتے ہیں سلاطین بنی امیہ؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مروان بن محمد تک یہ جو 14 حکمران ہیں ان کا نام ہے جناب جی سلاطین بنی امیہ۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا یہ بھی بہت بڑا کارنامہ تھا، حالانکہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز انہی سلاطین بنی امیہ میں سے ہیں۔ تو اپنا علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا، گویا کہ اپنے ہی خاندان کی جو ناجائز کارروائیاں تھیں ان کا مٹانا بہت بڑا کارنامہ، اور یقیناً یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا، کارکنان کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جاگیر کے طور پر۔ اور جاگیر میں بتا چکا ہوں کہ بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر کسی جناب جی دولت کے، سلطان وقت جو زمینیں ہیں وہ اپنے ہی خاندان میں بانٹ دے، اپنے ہی خاندان کے لوگوں میں اور چاہنے والوں میں جناب جی تقسیم کر دے۔ تو یہ طریقہ کار تھا سلاطین بنی امیہ کا۔ کہا یہ ایسا ہی تھا سلاطین بنی امیہ کی کارروائیاں اور ناجائز معاملات جس طرح کے سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ کہا اس سے پہلے، کہا سلاطین تیموریہ میں بھی یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ وہ تو پورے کے پورے صوبے ہی جناب جی اپنے خاندانوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ سلاطین تیموریہ کون ہیں؟ کہا سلاطین تیموریہ یہ ترک سلطان تیمور کے خاندان کو کہا جاتا ہے، ترک سلطان تیمور کے خاندان کو سلاطین تیموریہ کہا جاتا ہے، اور ہندوستان کے مغل بادشاہوں کو بھی سلاطین تیموریہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جو بابر بادشاہ ہے یہ پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے، یہ سلطان تیمور کے خاندان سے ہے، اور بقیہ یہ سارے ہیں ہمایوں اور اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب اور بہادر شاہ ظفر، یہ سارے کے سارے بابر جو بادشاہ ہے اس کے خاندان سے تھے۔ ترک سلطان تیمور اور مغل بادشاہ اور سلاطین تیموریہ یہ ایک ہی چیز ہیں۔ تو کہا یہ ہے علامہ شبلی نعمانی نے کہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیاں ایسی ہی تھیں کہ جس طرح کے بعد میں آنے والے سلاطین تیموریہ کے زمانے کے اندر ناجائز کارروائیاں تھیں، وہ عوام الناس کے حق میں نہیں تھے، عوام الناس کے خلاف چلتے تھے، وہ بس صرف اپنے خاندان کو ہی نوازتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ تو عزیز طلبہ، جو حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تقوی و طہارت کی زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر نہیں لگتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، آپ نوٹ کر لیں کہ اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر، اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے انصاف پر، گواہی دینے والے محض اللہ کے لیے، چاہے گواہی دینا پڑے اپنے نفسوں کے خلاف یا اپنے والدین کے خلاف اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ تو یہ ہے انصاف کا معیار، کہ جب انصاف کرنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ یہ انصاف کرنے سے میرے والد کو تکلیف ہوگی، میری والدہ کو ہوگی، میرے خاندان کو ہوگی، ایون کہ میری ذات کو تکلیف ہوگی۔ انصاف میں یہ چیزیں آڑے نہیں آتی۔ جی عزیز طلبہ، اب آگے بڑھیے۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، اب پیج نمبر میرے پاس 2 ہے، پیج نمبر 2 کی پہلی لائن، اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی تھیں، معروضی سوال، عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کیا لگتی تھی؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ان کی پھپھی جان۔
سفیر مقرر کر کے بھیجا، نمائندہ مقرر کر کے بھیجا یا قاصد مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، برہم کا معنی ناراض، تمام خاندان آپ سے برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ یہ خاندان والوں نے نمائندہ بنا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی جان کو بھیجا، عمر کو بھیجا کہ جا کر کہیں کہ ہم بغاوت پر اتر آئیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ صورتحال کا جناب جی جائزہ لے کر آ کر عمر بن عبدالعزیز کو بتایا۔ تو سنیے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں، نا امید ہو کر چلی آئیں۔ تو یہ ہے جناب جی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں پھر کائنات والوں سے ڈر نہیں لگتا، یقیناً بات ہے، جو خدا سے ڈر گیا اسے زمین والوں سے ڈر نہیں لگتا۔ تو عمر حالانکہ بہت بڑی عزت و تکریم کرتے تھے، بڑا مقام دیا کرتے تھے عمر کو حضرت عمر بن عبدالعزیز، لیکن اس معاملے میں اگنور کر دیا، نہیں مانا ان کی بات کو۔ بھلے میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، بھلے مجھے جناب جی خاندان والے بغاوت کرتے ہیں تو کریں، لیکن یہ جو ناجائز زمینوں پر قبضے ہیں یہ میں نے قبضے چھڑوانے ہیں اور جن کا حق ہے ان کو حق میں نے دلوانا ہے۔ جی عزیز طلبہ، خود عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں، یعنی آپ کا خاندان، جو آپ کا ننیال ددیال یا آپ کی فیملی کے جو لوگ تھے ان کے قبضے میں بھی، بہن بھائیوں کے لوگوں میں بھی زمینیں تھیں، چونکہ وہ سلسلے سے چلی آ رہی تھی نا، ایک بادشاہ تھا پھر دوسرا پھر تیسرا، تو اسی طرح ان کے خاندان کی بادشاہت اور سلاطین ایسے اب زمینیں اپنے خاندان میں تقسیم کرتے چلے آئے تھے۔ سو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں بھی ناجائز زمینیں تھیں۔ تو کیا کیا پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء، تین کا نام یہاں ذکر کیا ہے، یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ، یہ بڑے جید علماء تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ ان کو بلایا اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ کیا مجھے مشورہ دیتے ہیں؟ مکحول نے دب کر جواب دیا، مرغوب ہو کر جواب دیا، لگی لپٹی بات کی کہ آپ خلیفہ وقت ہیں تو سو آپ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، یعنی کوئی دبی، کوئی انصاف اور میرٹ کی بات نہیں کی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو، خدا لگتی مطلب حق بات کہنا، خدا لگتی کا مطلب حق بات کہنا، کہا تم خدا لگتی کہو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ تو یہ معروضی سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے کا نام کیا ہے؟ عبد الملک، ٹھیک ہے، اور عبد الملک یوں معروضی سوال بھی بن سکتا ہے کہ عبد الملک یہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، یعنی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور